استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اتنا طاقتور ہے کہ تقدیر بدل دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے، روزی کھول دیتا ہے اور دلوں کو سکون دیتا ہے۔ وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری تمام غلطیوں کو معاف کر، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو، لیکن ہمارا رب پاک ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ قرآن میں استغفار کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ مبارک ہے۔ یعنی استغفار کرو، رزق بڑھے گا، اولاد میں خوشی ہوگی، برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، مشکلات آسان ہوگی۔ کیسی عظیم آیت ہے یہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کتنی بار پڑھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 100 بار استغفار کرتا تھا۔ سوچے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے وہ بھی روزانہ 100 بار استغفار پڑھتے تھے، تو ہم جن سے ہر روز کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی؟ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، رزق میں برکت، تنگی دور ہوتی ہے، روزی کھلتی ہے۔ دوسرا، مشکلات آسان ہوتی ہیں، ہر پریشانی، ہر رکاوٹ کھلنے لگتی ہے۔ تیسرا، دل کو سکون، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ چوتھا، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہر استغفر اللہ کے ساتھ گناہ مٹتے ہیں۔ پانچواں، تقدیر بدلنا، دعاؤں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، یعنی دعاؤں کی قبولیت قبول ہوتی ہے۔ گھر میں رحمت، جھگڑے کم، محبتیں بڑھتی ہے اور گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے اور برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ استغفار کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص سیدنا حسن بصری کے پاس آیا اور کہا، میری زمین بنجر ہے، بارش نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا آیا، رزق کم ہے۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ یعنی استغفار کی اتنی زیادہ برکتیں رحمتیں ہیں کہ اس سے ہر چیز کھلتی ہے۔ تیسرا آیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا، ہر مسئلے کا حل استغفار کیوں؟ آپ نے فرمایا، قرآن نے یہی بتایا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہر مشکل کو آسان کرتا ہے اور ہمارے لیے ہر مشکل کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار کب پڑھنی چاہیے؟ صبح اٹھتے ہی استغفار پڑھ، رات سونے سے پہلے استغفار پڑھ، غلطی ہو جائے استغفار پڑھے، غصہ آئے استغفار پڑھے، ہر کام جو بھی کرے استغفار پڑھتے رہیں، پریشانی ہو استغفار پڑھے، دل میں بے سکون ہو استغفار پڑھے، گھر میں کشادگی ہو استغفار پڑھے، رزق تنگ ہو استغفار کرو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں، تاکہ آپ کی زندگی خوشحال ہو، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے۔ آج کا عمل صرف 5 منٹ نکال کر روزانہ پڑھیں، 100 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفر اللہ بہت بابرکت ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یا کم سے کم 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ سکون، رحمت، برکت سب آپ کے گھر میں اترنے لگے گی۔ ایک بڑی پڑھ کر دیکھیے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی توبہ اور دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے جان میں، ہماری تقدیر کو بہتر فرما اور ہر دکھ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخری بات، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو یقین کریں اللہ نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے۔
ہم میں سے ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، یعنی استغفار کرے، یعنی استغفار کی آپ کثرت کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مل کر خیر پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔